4,000 years ago ایک بچہ تھا جس نے ایک تارا دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا یہ میرا رب ہے، کیونکہ اس کی مائنڈ سیٹنگ ایسی تھی. اس کے ارد گرد والے سب ستارہ پرست تھے. تارا ابھی روشن تھا کہ چاند نکل آیا. اس نے کہا یہ تو چمکتا ہے. تارے کی بجائے اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا، یعنی اس کے ڈوبنے کے بعد سورج نکلا. سورج زیادہ بڑا تھا تو اس نے کہا یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ چمکتا ہے، زیادہ روشنی دیتا ہے، یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. آپ کرتے ہیں؟ آپ ڈوبنے والوں سے محبت کرتے ہیں؟ جواب نہیں آیا. صحیح والا. ڈوبنے والوں سے کبھی کوئی محبت نہیں کرتا. ترس کھا سکتا ہے بچانے کے لیے، لیکن ڈوبنے والوں سے محبت کوئی نہیں کرتا. آپ کی فیملی میں کسی نے اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی رانگ ڈیسیژن کرتا ہے، اس نے محنت نہیں کی، پڑھا نہیں، فیل ہو گیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے فیل ہونے پر اسے کون مبارکباد دے گا؟ اسے محبت تھوڑی کرے گا. ہر کوئی اسے ریئلائز کروائے گا کہ کہتے نہیں تھے پڑھ لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو. کوئی بزنس کرتا ہے اور بزنس میں اپنا سارا سرمایہ ڈبو دیتا ہے تو ڈوبنے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا. اس سے کہتے ہیں آپ نے یہ فلاں کام غلط کیا تھا، آپ کو سب نے روکا پھر بھی نہیں روکے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے حقیقت کو پا لیا اور انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر انہوں نے دیکھا کہ میری قوم کے کیا حالات ہیں کہ یہ لوگ تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے موقع غنیمت جانا، جب ان کی قوم کے لوگ میلے پہ جانے لگے، انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں، عذر سچا ہو، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھہرے تھے. یعنی بیماری کی وجہ سے تو شاید وہ نہ ٹھہرتے، لیکن وہ ٹھہرے اس لیے تھے کہ پیچھے بتوں کی خوب خبر لوں گا. پھر وہ بت خانے میں گئے، بتوں سے کہنے لگے مالکم لا تاکلون، تمہیں کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ بتوں کے آگے کھانوں کا ڈھیر تھے. پھر کہنے لگے تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے ایک ہتھوڑا اٹھایا، سارے بت توڑ ڈالے اور بڑے کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ کے واپس چلے آئے. جب سب لوگ واپس آئے تو انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا، کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کر دیا؟ خدا تو مدد کرتا ہے، اور یہ کیسے خدا ہیں جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ایک شخص ابراہیم کو اس کا تذکرہ کرتے سنا ہے. پھر پتہ چل گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر نمرود کے دربار میں پیشی ہوئی جس کو ہم نے دیکھا پہلے. پھر نمرود نے یہ طے کر دیا کہ انہیں آگ میں جلانا ہے. بڑا الاؤ روشن کیا گیا، پہاڑ جتنا ایندھن اکٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں آسانی کے ساتھ کود گئے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا. پھر اللہ کے حکم سے وہ اس علاقے سے نکلے اپنی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ. مصر پہنچے. پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ کسی خوبصورت عورت کو نہیں چھوڑتے تھے. بادشاہ نے بدنیتی کرنی چاہی حضرت سارہ کے ساتھ، تو حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا ہاتھ لوہے کی طرح کر دیا. بڑھا ہوا ہاتھ واپس نہ آ پایا تو بادشاہ سمجھ گیا
آپ جانتے ہو بادشاہوں کے برین عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ اس عورت کی وجہ سے ہوا، ورنہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں تھا. کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے ٹھیک کر دو گی تو میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا، بہت سارا مال بھی دوں گا. حضرت سارہ نے اس کی بات کی وجہ سے نہیں کہ انہیں مال کی لالچ تھی، اللہ تعالیٰ سے اس لیے مدد مانگی کہ اب اس کی نیت ٹھیک ہو گئی تو مجھے یہاں سے جانا تو ہے. تو حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اس نے بہت سارا مال بھی دیا اور ایک لونڈی بھی دی. اچھے گھرانے کی ایک لڑکی تھی جو تحفتاً دی. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں. دونوں حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں رہنے کے لیے کیسا انتظام کر دیا. ہم تو نہ مال رکھتے تھے، نہ ہمارے پاس اسباب تھے، مال بھی مل گیا، کام کرنے کے لیے لونڈی بھی مل گئی، خدمت گزار لونڈی بھی تھی. پھر جب وہ مصر میں رہنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ حضرت سارہ کو سکھاتے تھے، حضرت سارہ وہ سب کچھ اپنی لونڈی کو بھی سکھاتی تھی. پھر ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ لونڈی اپنے شوہر کو ہبہ کر دوں. میرے یہاں اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے. پھر انہیں ایک بیٹا ملا، بیٹا پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ جو کہ لونڈی تھی انہیں لے کر دودھ پیتے بچے کے ساتھ نکلے اور مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں پہنچے اللہ کے حکم کے مطابق. جب وہاں گئے تو ظاہر ہے میں گول سیٹنگ کی بات کرنا چاہتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا. جب کسی کا کوئی گول نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے وہ سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ نے پوچھا، یہ بتاؤ مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا. تو اس پر حضرت حاجرہ نے کہا لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. امید کی ڈور اللہ تعالیٰ سے باندھ لی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. پھر آپ ان واقعات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمزم عطا کیا، کیسے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آ کے بسے. پھر حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو گئی، اور کس طرح سے اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مینڈھا قربانی کے لیے ڈال دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آزاد ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا وہ گھر تعمیر ہوا. کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا کی تھی. میں مستقبل میں جھانکنے کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ سٹوری رکھنا چاہتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے.
रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, और इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। यकीनन तू सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। 2500 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में पूरी हुई। कभी कभी ख्वाब ऐसे भी होते हैं कि विजुअलाइज किया घर कैसे आबाद होगा। आबादकारी के लिए उन्हें पता चला अल्लाह की किताब जब किसी रसूल के पास आएगी वो उसकी तालीम देगा, लोगों का तज़किया करेगा, फिर ऐसे लोग तैयार होंगे जो दुनिया भर के लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, उन्हें रब वाला बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अब अल्लाह ताला ने सवाल किया है वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, और कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से मुंह मोड़े मगर वही जिसने खुद को बेवकूफ़ बना लिया। यानी ये मिशन है पूरी उम्मत के लिए कि इब्राहीम के रास्ते से कौन है जो मुंह मोड़ेगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी अपने ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई, 2500 बरस के बाद पूरी की, और क़यामत तक के लिए उनके विजन के मुताबिक लोग उस घर का तवाफ़, इतिकाफ़, हज, उम्रा, रुकू, सजदे, दुआएं करते रहेंगे। अगर किसी को ख्वाब देखने हैं तो ऐसे ख्वाब देखें, अगर आपसे पूरे नहीं होंगे तो आने वाले पूरे कर लेंगे, लेकिन ख्वाब बड़े देखिए और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाए। अल्लाह ताला आपसे ऐसे काम ले कि आपके जाने के हज़ारों साल बाद भी लोग आपको दुआएं देने वाले हों और लोग आपके लिए सदका जारिया बनने वाले हों इंशाअल्लाह। तो आज आपने अपने विजन को ब्रॉड करना है इंशाअल्लाह।